جی حامد میر صاحب بیٹھ کے. اچھا بہت شکریہ. میں نے 2 سوال کرنے ہیں لیکن پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے. جی شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو آزادی پسند صحافی تھے وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا. تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹو تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. جی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے, میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. SDGISPR آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید DGISPR یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی کہہ دے, کوئی اینکر, کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا, یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے لاجک دے دوں گا, اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی آپ کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں PTM والوں سے, بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی. وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں, اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. جی. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو PTM کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں, تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ DGISPR جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے PTM کے دھرنے کا پچھلے سال والا, جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی, تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے. جی. اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا, اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے. پہلا سوال یہ ہے. جی میں پہلے کا جواب دے دوں, مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں چھوٹا سا ہے. جی. جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ ٹھیک. تھینک یو حامد میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رuthless ہوتی ہے, اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں, آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا TTP کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. PTM کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں. آپ کو ابھی بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آج میں نے کویشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے. لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں, آپ ان MNAs کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے, پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں, سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں, سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے, قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ, اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے, آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے.
میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں, کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ, جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات, آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں. ملٹری کورٹس بنے تھے, جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے, آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں, بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو, ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں, سجیسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. ایجوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے, پلیز آپ پرانے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں, اس 1 گھنٹے میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. آج تک نہیں ہوا. تو میڈیا کے یو آر دی موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ ٹوڈے. اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں, پھر میں عرصہ دوں گا 6 مہینے, تو پھر کہیں گے 6 مہینے کی بات کی ہے. ٹرائی کریں اسے. پرابلم تو سب کو پتا ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے ٹاک شو میں تمام ایک ہی پرابلم, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم. سولوشن بتائیں نا. اکانومی سیدھی کرنی ہے, سولوشن بتائیں. اور پھر اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے. جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے, رکشے والا بھی بول سکتا ہے, تانگے والا بھی بول سکتا ہے, بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے, پولیٹیشین بھی بول سکتا ہے. ایک آرمی چیف ہے, 40 سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کیا. سٹیزن آف پاکستان, ہی کانٹ اسپیک. اس کا اسپوکس پرسن بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بندھا ہوا بولتا ہوں. میرے پاس وہ لبرٹی آف ایکشن نہیں ہے کہ میں جو دل میں آئے میں رات کو 1 بجے اٹھ کے تو بول دوں. میڈیا از موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ. اور میں نے اس کو بڑے دل سے اکنالج کیا ہے کہ اگر آپ ہوتے 1971 میں بتاتے کہ جی پاک فوج یہ غلطیاں کر رہی ہے, سیاستدان یہ غلطیاں کر رہے ہیں, انڈیا یہ گیم کر رہا ہے, آپ ہمارے ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تو ہم کریکشن لگاتے. آج یہ پھر موقع ہے. پلیز بی آور آئیز اینڈ ایئرس, گائیڈ اس بیسڈ آن یور ڈسکشن, بیسڈ آن یور لاجک, بیسڈ آن یور انالیسس. گائیڈ اس. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے دھماکہ ہو گیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ چل رہی ہے گڑبڑ, تو اس کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب ہم ان سے لیگل طریقے سے لیں گے, اور جب ان کی زبان سیدھی ہو جائے گی اور جب یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, آپ ان کو 24/7 ٹی وی پہ رکھیں. کیا آپ ایسے بندے کو ٹی وی پہ بلانا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ ان 6000 شہید جو ہیں جنہوں نے اس زمین پہ اپنا خون بٹھایا ہے, ان کے پیرنٹس ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تو جان دیا اس ملک کے لیے. کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ چلے آپ کسی انڈین جرنلسٹ سے پوچھے گا. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب, جو شکریہ کی روایت چالی پڑی ہے, احمد میر صاحب نے شکریہ ادا کیا. تو نہیں, شکریہ ادا کرنے کے بغیر کام آگے نہیں چلے گا. افواج پاکستان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ کمال کا ہی کام کیا ہے. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ پہلے حصے میں کچھ باتیں کر گئے تھے کہ میڈیا پہ بھی آپ خوش ہیں, سیاستدانوں پہ بھی خوش ہیں, ہر ایریاز نے بڑی مدد کی پچھلے ایپیسوڈ میں. لیکن ایکچولی یہ جتنے کام ہیں, جتنے ایریاز ہیں, یہ ایڈریس اس وقت ہو سکتے ہیں جتنے تک ہمارا ملک معاشی طور پہ, اکانومی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا. ڈیفنس کے معاملات بھی اس وقت چل سکتے ہیں, اور یہ اکانومی طور پہ اس وقت مضبوط ہو سکتا ہے جس وقت تو آپ کوئی میسج ایسا ہو کہ یہ سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں, انسرٹینٹی ختم ہو. وہ ملک میں انسرٹینٹی ختم نہیں ہوگی تو اکانومی طور پہ ہم مضبوط نہیں ہوں گے. اس کا کیا؟ جی دیکھیں, یہ اس میں سوال تو کوئی نہیں ہے, اس میں سجیشن ہی ہے. جی
فوج کا کام ہے جی، فوج کا کام ہے آپ کو وہ انوائرمنٹ مہیا کرنا جس میں اکانومی پروگرس کر سکے. اللہ کا بہت شکر ہے آپ کی فوج نے بہت بہتری لا دی ہے. اب جو کام باقیوں کے کرنے کے ہیں وہ باقیوں نے کرنے ہیں انشاءاللہ. جی اوکے پلیز آسک کوشچن. Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just asked the question. I'll request you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan, these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated, and millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high time that Pakistan Army employs this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs. Isn't it high time, sir? Okay, thank you. Please ji Fariha سوال پوچھیں. Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. Pehle hi hame kafi constraints economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, unko bhi maine ye baat kahi thi, and I'm asking you the same question کہ پی ٹی ایم کو اتنی زیادہ پذیرائی ملنے کی یا تھوڑی بہت جو بھی ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The plans, the information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said that if it's a Modi government, so Pakistan India ke talukat Kashmir pe baatcheet ho sakti hai. Do you think that's a possibility, considering Modi ne apna naam hi chowkidar rakha hai and the whole campaign is based anti-Pakistan? اس میں سے کوئی بھی کوشچن فرینکلی میرا جواب اس پہ بنتا نہیں ہے، لیکن ٹیکنگ یور کنسرن ریگارڈنگ انڈیا، الیکشن کی ایک انوائرمنٹ ہے. الیکشن کی انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں وہ اتنے مطلب مذاق والے بیانات بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات. تو وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ ان کا ایک لوکل آڈینس ہے، ان کے لیے الیکشن کے لیے وہ کمپین کر رہے ہیں. الیکشن ختم ہو جائیں اگر ان کا رویہ یہی رہا تو ہمارا رویہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. بٹ وی آر فیلنگ کہ وہ تھوڑا الیکشن کمپین کی کمپلشن میں کچھ اوور شوٹنگ کر رہے ہیں. دیٹ از فار دا ڈومیسٹک آڈینس. ہمارے جتنے سیف گارڈ وغیرہ تھے وہ ہیں. اگر الیکشنز کے بعد ون وڈ سی کہ الیکشن کے بعد یہ کیسے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ول ٹیک لاسٹ 2 questions. پلیز سٹ ڈاؤن. جی صاحب، آپ نے بات کی مدارس کی مین اسٹریمنگ کی. جو ہمارے عالمی دوست ہیں، عالمی قوتیں جو اس حوالے سے کنسرنس رکھتے تھے، کیا ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کی مین اسٹریمنگ کی جائے گی؟ دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور پر جو اپنے آپ کو لیفٹ آف دی سینٹر کہتی ہیں، وہ بات کر رہی ہیں مین اسٹریمنگ جو کلعدم تنظیمیں تھیں ان کی، جیش محمد اور حافظ سعید صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ آپ نے پی ٹی ایم کے خلاف انڈیکیٹ کیا ہے کارروائی کا، یہ کارروائی کس قسم کی ہوگی؟ کیا ہم کوئی سیڈیشن کیسز دیکھیں گے اگلے دنوں میں؟ جی، جہاں تک پہلے دو آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں اس کے لیے مجھے پوری پریس کانفرنس دوبارہ کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے اس پہ ساری تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں. اس کے بعد جب میں آف ایئر ہوتا ہوں تو اس پہ فردر میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا. پی ٹی ایم سے میں نے سوال پوچھے. میں نے آپ سے کہا کہ آرمی چیف نے پہلے دن سے ہدایت کی ہے کہ جو یہ یوتھ ہے جن کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں ان کا نہ کوئی قصور ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی غلط کسی قسم کی کارروائی ہوگی. لیکن یہ تو میں نے سوالات پوچھے ہیں، اس پہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی کوئی ہم ایسے کام نہیں کریں گے. فوج بہت وی ہیو لرن تھرو اے ویری ہارڈ وے لاسٹ 20 years. جس آگ سے نکل کے یہ فوج کندن بنی ہے، اب ہماری سکن بھی تھک ہے، ہماری ڈائریکشن بھی کلیئر ہے، ہمیں آبجیکٹیوز بھی پتہ ہیں. ہم ہر وہ کام کریں گے جو اس ملک اور اس ملک کی عوام کی سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے ضروری ہے، خواہ کچھ بھی ہو. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن جینٹلمین. دین اوکے صافی صاحب لاسٹ کوشچن اینڈ دین پلیز کیپ سٹنگ. آئی ول ٹاک ٹو یو. جی صاحب، ایک تو ریسنٹلی سینٹ کی ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے جنہوں نے منظور پشتون اور محسن داوڑ اور سب لوگوں کو بلایا تھا. اسی طرح
کے پی گورنمنٹ نے تمام پارلیمنٹیرین پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے. تو آج آپ نے جو اناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد کیا ان کے ساتھ اس لیول پہ انگیجمنٹ ختم ہو جائے گی اور یعنی ایک ڈکلیئر والے دوسرا کچھ ٹھیک ہے یہ باقی چیزوں میں بھی وزن ہوگا لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی پی ٹی ایم کے نیریٹو کو تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. مثلا سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں کیسے اس کی یہاں سے افغانستان پہنچے اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی برائے نام انویسٹیگیشن بھی وزیر داخلہ نے فلور پہ اعلان کیا تھا, آج تک رتی بر فائنڈنگ سامنے نہیں آئی. اسی طرح لونی کا ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا؟ صافی صاحب لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اس لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی, جواب مل جائے گا. آئی واز دی فرسٹ ون ٹو انگیج ود دیم اینڈ دیٹ واز ناٹ دی اونلی ٹائم آئی انگیج ود دیم. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں, یہ امریکہ جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں, اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ مسئلے ہیں, یہ یہاں حل ہونے ہیں, حکومت میرے پاس آئے, فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں, کام بھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے, میں گیا ہوں اس حلقے میں اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے, فریا بھی تھی, ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا, نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں, فوج کو لمبا ڈالیں گے, یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ شروع ہوئی 3 باتوں سے راؤنڈ وار آؤٹ آف وے آ گیا؟ میں نے کہا نا کہ میں بہت لگا بندھا یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بالکل ٹھیک کر رہی ہے, بچا تو راؤنڈ وار ان کا تھا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں. وٹ یو سی ڈپینڈس فرام ویئر یو آر سیئنگ اٹ. میری جگہ آ کے دیکھیں نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کی جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں. 3 مسئلے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. جہاں کے مسئلے وہیں حل ہونے ہیں نا. حل کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے. اور اس وقت تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا سٹرکچر چیک کریں, 60% حکومت تو خود ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہیں اور ڈیسیجن پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں. اور کس نے خیال کرنا ہے؟ ان کا مودی نے آ کے خیال کرنا ہے. آپ کھڑے ہوں, آپ پرائم منسٹر سے کہیں جی کہ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے یہ کام چاہیے, بھیجیں اپنا منسٹر. میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا کام نہیں ہوتا. آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں فوج کے خلاف جلسے کرنے کے لیے. پکڑے ان سے پیسے آپ کے بڑے ہیں, ان کو جی آئیں یہ ان پیسوں سے اگلے سال نالیاں بناتے ہیں, کوئی اسکول بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کریں انگیج. ان سے کہیں تمام کمیٹی میں ہر بندے سے انگیج کریں, لیکن آئین اور قانون کی بھی پابندی کریں. آئین اور قانون صرف فوج کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار یور پیشنٹ ہیئرنگ. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ذمہ دار ملک. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اہم پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس میں بھارت کو بھی مخاطب کیا گیا, مدرسہ سسٹم پر بات کی گئی. اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے مطالبات پر بھی بات چیت ہوئی. اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ 27 فروری کا حملہ اور اپنے گرنے والے طیاروں کو بھارت ذہن میں رکھے اور فیصلہ کرے کہ وہ 27 فروری کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے یا غربت اور معیشت پر توجہ دینا چاہتا ہے. مدرسہ سسٹم پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا. جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس وقت FATF نہیں تھا.